چے گویرا کی پیدائش 1928 میں ارجنٹائن میں ہوئی اور 1967 میں وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ 39 سال کی اس مختصر سی عمر میں اس نے اتنا کچھ کیا کہ اس کی ذات کے ساتھ بے شمار اساطیری داستانیں منسوب ہو گئی ہیں۔ اس کے نام اور چہرے کو آج بھی انقلاب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اسے کالج کی ایک پولیٹیکل ریلی میں بھیجا گیا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے پولیس سے ڈنڈے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے بھیجنا ہی ہے تو مجھے پستول دے کر بھیجو۔ چے گویرا نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں کیا کیا نہیں کیا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چے گویرا کو بچپن سے ہی دمہ کی بیماری تھی، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بیماری کے باوجود وہ ایک بہترین ایتھلیٹ، سوئمر، فٹ بالر، شوٹر، سائیکلسٹ اور نیشنل لیول رگبی کھلاڑی بھی تھے، اور کم عمری سے ہی وہ شطرنج کے بہترین کھلاڑی بھی بن چکے تھے۔ کارل مارکس، جو اس وقت جدید کمیونزم کا بانی سمجھا جاتا تھا، اس کی کتابیں پڑھنے کے بعد کمیونزم چے گویرا کی دل و دماغ پر قابض ہو چکا تھا۔ ارنیسٹو گویرا، جو چے گویرا کے نام سے مقبول ہوا، 14 جون 1928 کو ارجنٹائن میں پیدا ہوا۔ انہوں نے بیونس آئرس یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں اسے جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا بھی موقع ملا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پھیلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا، اور مارکسزم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح انقلاب ہے۔ چونکہ پیشہ کے اعتبار سے چے گویرا ایک ڈاکٹر تھے، لہٰذا 1956 میں انہوں نے میکسیکو جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں ایک ہسپتال میں بطور ڈاکٹر کام کرنے لگے، اور یہاں ہی ان کی ملاقات فیدرل کاسٹرو اور ان کے بھائی راؤل کاسٹرو سے ہوئی، جو اس وقت کیوبا میں امریکی کٹ پتلی حکومت، جس کا سربراہ باتیستا نامی ایک فوجی تھا، اس کے خلاف انقلاب کی تیاری کر رہے تھے۔ کاسٹرو اور چے گویرا پہلی ملاقات میں ہی ایک دوسرے سے کافی متاثر ہوئے، اور کاسٹرو کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کیوبا میں انقلاب لانے کے لیے اس کا چے گویرا سے اچھا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے انقلاب کی باقاعدہ مہم کا آغاز کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے لگے۔ لوگ چے گویرا کی باتوں سے انتہائی متاثر ہو رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ دیکھتے دیکھتے ان کے ساتھ کافی انقلابی جمع ہو گئے تھے۔ چے گویرا نے گوریلا مشن کے انقلابیوں کو گوریلا تربیت دی اور انہیں کیوبا کے انقلاب جیسے عظیم مقصد کے لیے تیار کیا۔ ایک طرف انقلاب کی تیاری ہو رہی تھی تو دوسری طرف باتیستا کی حکومت امریکیوں کو خوش کرنے میں مصروف تھی، اور کیوبا بدحالی کی ایک تصویر بنا ہوا تھا۔ ایسے میں کاسٹرو اور چے گویرا نے باتیستا حکومت کے خلاف مسلح بغاوت شروع کر دی اور اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرے۔ کاسٹرو کے اقتدار سنبھالنے کے بعد 1959 سے 1961 کے دوران چے گویرا کیوبا کے نیشنل بینک کا صدر رہا، اور پھر وزیر برائے صنعت کے طور پر بھی خدمات انجام دیتا رہا۔ اس عہدے پر کیوبا کے سفارتکار کی حیثیت سے اس نے دنیا بھر میں سفر بھی کیے۔ ملک کے اندر اس نے ایسے منصوبے بنائے جن کے ذریعے زمینوں کی دوبارہ سے تقسیم کی جاتی، اور اس نے صنعتوں کے لیے بھی منصوبہ بندی کی۔ امریکہ کے سخت ناقد کی حیثیت سے اس نے کاسٹرو کی حکومت کو سوویت یونین سے اتحاد میں معاونت فراہم کی۔ امریکہ کی جانب سے تجارتی پابندیوں اور ناکام اصلاحات کے باوجود کیوبا کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ہم آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ چے گویرا ایک موقع پر پاکستان بھی آیا تھا؟ پوری دنیا میں آمریت اور استعمار کے خلاف مزاحمت کا استعارہ سمجھنے والے چے گویرا نے اس وقت پاکستان کا دورہ کیا تھا جب پاکستان کا پہلا ملک گیر مارشل لا نافذ ہوئے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، اور ملک پر ایوب خان کی فوجی آمریت کا تسلط تھا، اور انہیں امریکی حکومت کی مکمل آشیرواد حاصل تھی۔ ایوب خان بائیں بازو کی سرگرمیوں کے پرزور مخالف تھے، تاہم انہوں نے چے گویرا کو خوش آمدید کہا۔ 10 اگست کو جب چے گویرا کیوبا کی نئی انقلابی حکومت کے نمائندے کے طور پر خیر سگالی کا پیغام لے کر اپنے وفد کے ہمراہ کراچی پہنچا تو کراچی ایئرپورٹ پر VIP لاؤنج میں اس کی ایک مختصر ملاقات جنرل ایوب خان کے ساتھ ہوئی۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ منظور وقار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر لی گئی ایک تصویر بھی اخباروں کی فائلوں میں محفوظ ہے، جس میں یہ تینوں حضرات کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ چے گویرا کے دورہ پاکستان کے حوالہ سے زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں، مگر یہ ضرور واضح ہے کہ اس دورے کے اغراض اور مقاصد کیا تھے۔ جب کیوبا میں فیدرل کاسٹرو کی قیادت میں انقلاب برپا ہوا تو امریکہ کو مجبوراً اس حکومت کو قبول کرنا پڑا، مگر اس کی سرد مہری سب پر عیاں تھی۔
یہی وجہ تھی کہ عالمی طور پر کیوبا خود کو تنہائی کا شکار محسوس کر رہا تھا۔ ایسے میں فیصلہ ہوا کہ فیدرل کاسترو کا دست دراز اور استعمار کے خلاف مزاحمت کا استعارہ سمجھا جانے والا رہنما چے گویرا ایک وفد کے ساتھ اس انقلابی حکومت کا تعارف اور پیغام اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے تیسری دنیا کے ممالک کا سفر کرے گا۔ چے گویرا کا یہ دورہ 3 ماہ طویل تھا۔ اس نے ان 3 ماہ میں 17 ممالک کا دورہ کیا، جن میں برما، سری لنکا، انڈونیشیا، انڈیا، مصر، مراکش، شام، یونان اور جاپان کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی شامل تھا۔ چے گویرا اس زمانے میں کیوبا کے قومی بینک کا سربراہ بھی تھا۔ اس نے اس دورے کے دوران بیشتر ممالک کے ساتھ باہمی دفاعی تعاون پر اتفاق کیا اور 2 طرفہ تجارتی معاہدوں پر بھی دستخط کیے۔ کیوبا میں انقلاب کے بعد چے گویرا کا اگلا قدم کیا تھا؟ اس کی جگہ کوئی اور انقلابی ہوتا تو وہ ایک کامیاب انقلاب کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا، گھر بسانے کی سوچتا اور انقلاب کے ثمرات سے اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی بجائے چے گویرا نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پھیلانا چاہتا ہے، اور پھر 1965 میں ایک دن کاسترو نے اعلان کیا کہ چے گویرا نے کیوبا چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب دوسری جنگ عظیم کو ختم ہوئے ابھی 10 سال ہی گزرے تھے۔ امریکہ اور سوویت روس ایک دوسرے کے خلاف سرد جنگ میں مصروف عمل تھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف تھے۔ کیوبا میں انقلاب نے امریکہ کو سخت پریشان کر رکھا تھا۔ امریکہ کو یہ ڈر تھا کہیں سوویت روس کیوبا میں اپنے فوجی اڈے نہ قائم کر لے۔ دوسری طرف چے گویرا کو امریکہ سے شدید نفرت تھی۔ اس نے سوویت روس کو ایٹمی ہتھیار کیوبا میں نصب کرنے کی دعوت دے ڈالی، اور حیرت انگیز طور پر روس اس بات پر رضامند بھی ہو گیا۔ لہذا روس نے ایٹمی میزائل شپس کے ذریعے کیوبا بھیج بھی دیے۔ جب امریکہ کو ہتھیاروں کی موومنٹ کا پتہ چلا تو اس نے سمندر میں ہی روسی جہازوں کو روک لیا، جس سے امریکہ اور روس کھل کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے اور دنیا میں ایک بار پھر بڑی جنگ یعنی تیسری جنگ عظیم کا ماحول بننا شروع ہو گیا، کیونکہ روس کیوبا میں ایٹمی ہتھیار نصب کرنا چاہتا تھا اور امریکہ کو یہ کسی صورت بھی قبول نہیں تھا۔ اس دوران سوویت روس نے انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اپنے جہاز واپس بلا لیے۔ ادھر جہاز واپس ہوئے جہاں چے گویرا کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اس نے سوویت روس کے خلاف بیان دینا شروع کر دیے۔ 1965 میں اس نے الجزائر میں ایک کانفرنس میں سوویت روس کو آڑے ہاتھوں لیا، جس کا نتیجہ انتہائی خوفناک برآمد ہوا۔ جب چے گویرا کانفرنس سے واپس آیا تو اسے گرفتار کر کے اس سے ساری وزارتیں اور اختیارات چھین کر اسے جیل میں بند کر دیا گیا اور پھر 2 دن بعد اسے رہا بھی کر دیا گیا۔ ان حالات کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کاسترو نے یہ سب سوویت روس کے کہنے پر کیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، جب چے گویرا قید سے رہا ہوا تو وہ بہت مایوس اور نڈھال ہو چکا تھا۔ اس نے کیوبا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کیوبا چھوڑ کر بولیویا جانے کا فیصلہ کیا۔ جاتے جاتے اپنے بچوں کے نام چے گویرا نے خط لکھا: تمہارا باپ ایک ایسا آدمی تھا جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا۔ یقین رکھو وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا۔ یاد رکھو اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ انقلاب ہے، اس کے مقابلے میں ہماری ذات، ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بولیویا جانے سے پہلے چے گویرا نے فیدرل کاسترو کے نام بھی ایک خط لکھا تھا: دنیا کی دوسری قومیں میری ناچیز کاوشوں کو آواز دے رہی ہیں، میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جو تم کیوبا کے سربراہ ہونے کی ذمہ داری کے باعث نہیں کر سکتے۔ سو ہمارے بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کام خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میں یہاں قوم کے لیے ایک معمار کی پاکیزہ ترین امید اور اپنے پیاروں میں سے عزیز ترین لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جنہوں نے مجھے ایک بیٹے کی حیثیت سے قبول کیا تھا۔ اس احساس کا زخم بہت گہرا ہے۔ میں تمہارے بخشے ہوئے ایمان کو اپنے سینے میں سموئے اپنے عوام کے انقلابی جذبوں سے سرشار اپنے مقدس ترین فرض کی ادائیگی کے احساس کے ساتھ جنگ کے نئے محاذوں پر جد و جہد کرنے جا رہا ہوں، اور یہ احساس سب سے گہرے زخموں کو بھی بھر دے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، مگر میں یہ سوچ کر خوش ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ریاست ان کے اخراجات اور تعلیم کے لیے انہیں خاطر خواہ رقم دے دیا کرے گی۔ میں تم سے اور اپنے لوگوں سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن شاید اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الفاظ وہ کچھ ادا کرنے سے قاصر ہیں
جو میں ان کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں۔ بولیویا پہنچنے کے بعد بولیویا کے انقلابیوں نے چے گویرا کو اپنا لیڈر بنانے سے انکار کر دیا اور انہیں یہ آفر دی کہ وہ بطور سپاہی اس انقلاب کا حصہ بن سکتا ہے، مگر چے گویرا کو یہ ہرگز قبول نہیں تھا، وہ اس لیے کہ اس کے کیوبا میں بطور انقلابی لیڈر تجربات کو مسلسل زنگ لگ رہا تھا۔ چنانچہ چے گویرا نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ بولیویا کی حکومت کو چے گویرا کی موجودگی کے متعلق پتہ چل چکا تھا، لہٰذا اس نے چے گویرا کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے بولیویا کی حکومت کے ساتھ امریکی خفیہ ایجنسی CIA بھی شامل تھی۔ بہرحال قصہ مختصر کہ چے گویرا اور اس کے ساتھیوں کو بولیویا سے نکلتے ہوئے جنگل میں گھیر لیا گیا اور شدید مزاحمت کے بعد آخر چے گویرا کو زخمی حالت میں بیکار بندوق کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد چے گویرا کو لے جا کر ایک سکول میں بند کر دیا گیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کی آخری رات گزاری، کیونکہ امریکہ کو چے گویرا زندہ نہیں بلکہ مردہ چاہیے تھا۔ اگلے دن ماریو ٹیران کو چے گویرا کو مارنے کے لیے بھیجا گیا، جس نے جب چے گویرا پر بندوق تانی تو چے گویرا نے اسے کہا، تم مجھے تو مار دو گے لیکن میرے خیالات کو کیسے مارو گے؟ گولی چلاؤ بزدلو، تم صرف ایک انسان کو مار سکتے ہو۔ ماریو ٹیران نے چے گویرا پر 9 گولیاں اتاریں اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مارنے کے بعد چے گویرا کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کر ایک اجتماعی قبر میں نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کے فنگر پرنٹس سے یہ یقین کرنے کے لیے کہ یہ چے گویرا ہی تھا، اس کے ہاتھ کاٹے گئے تھے۔ چے گویرا کی موت کے سالوں بعد 1997 میں اس کی موت کے 30 سال بعد بولیویا میں اجتماعی قبر دریافت ہوئی، جس میں ایک ایسا ڈھانچہ ملا جس کے ہاتھ نہیں تھے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور چے کی باقیات کو کیوبا بھیج دیا گیا، جہاں اس کے دوست فیدرل کاسٹرو نے اپنے دوست کو پورے اعزاز کے ساتھ سانتا کلار میں دفن کیا، اور کیوبا نے چے گویرا کو یہ اعزاز دیا کہ آج بھی صبح اسکولوں میں اسے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ سال 2008 میں چے گویرا کے آبائی شہر میں اس کی یاد میں ایک مجسمہ بھی بنایا گیا ہے۔ چے کو اس وقت ہی نہیں بلکہ آج بھی انقلاب کے بانی اور باغی کے چہرے کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی ساری زندگی ایک باغی کے طور پر ہی گزر گئی۔ وہ چاہتا تو کاسٹرو کی طرح ہی کیوبا میں شان و شوکت کی زندگی گزار سکتا تھا، مگر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دم تک ایک کرانتی کاری بننا ہی قبول کیا۔ چے گویرا نے جنوبی امریکہ میں انقلابات کی قیادت بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے اتنے سالوں بعد بھی تیسری دنیا کے ممالک میں اسے اب بھی ایک ہیرو کا مقام حاصل ہے۔ اس کی شخصیت آج بھی بائیں بازو کے انقلابی طاقتوں، خصوصاً نوجوانوں کی محبتوں کا مرکز ہے۔ اس کی تحریریں اور تصاویر دنیا کے ہر ملک میں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتی ہیں۔ مخصوص ٹوپی اور منفرد داڑھی والی اس کی ایک تصویر جو ارجنٹینا کے ایک فوٹوگرافر نے بنائی تھی، آج بھی دنیا کی مقبول ترین تصویر ہے۔ اس کی تصویر سے مزین ٹی شرٹس آج بھی بائیں بازو کے نوجوانوں کا سب سے پسندیدہ پہناوا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہی آج کی یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔